آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک اور نہیں آج شرک ہو جائے گا، آج شرک ہے۔ یعنی اگر کوئی اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے۔ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے، یعقوب علیہ السلام کو دے، تمام فرشتوں سے شرک کروائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عقل کرنی چاہیے۔ تعظیم و توقیر وتعظروہ وتوقروہ، صحابہ نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں، میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں، اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی شرک۔ اس چیز کا ہے کہ کوئی شرک کہا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، حرام دونوں ہیں، مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں۔ بس ایک سجدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شریعت میں ماضی میں شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی۔ تو بس یہ فرق میں کروانا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ تعظیم اور شرک میں ذرا ڈفرنس کو ملحوظ رکھیں۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ عبادت بھی حرام ہے، لیکن جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا وہ حلال تھا۔ پوچھو میں ان سے، یہ جب ہم آتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں، شروع میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا، میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کہا میں نے بالکل۔ یہ ہماری اہل حدیث کی رگ رگ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سر کو اللہ کے سوا کہیں نہیں، والدین کے سامنے اگر کوئی جھک جائے تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ یہ کہ شرک۔ السلام علیکم۔ آج اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اہل حدیث عالم اور بریلوی مولوی کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ ٹی وی شو کے دوران بحث گرما گرمی اختیار کر گئی۔ بریلوی مولوی نے یہ وار کیا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں کیا؟ آخر میں بریلوی مولوی ترلوں پر اتر آیا۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ مثال کے طور پر ما فوق الاسباب، کوئی بھی امداد، اگر آپ اللہ ایک تو ہے نا، مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبب کے درجے میں، وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کوئی بھی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، کہ یہ کوئی اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ما فوق الاسباب جب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جاتی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنے کا تو وہ اسی ذیل میں ہوتا ہے نا، میں نے یہی عرض کیا کہ اسباب ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو، بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ظاہر ہے میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں، اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے، اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے۔ اور ہمارا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیات کو الگ کر دیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انبیاء تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آتے اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا نہیں مانا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک سے روکا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو زیادہ جانتے ہیں، میں نے تو ان کو شرک کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو دعوت توحید کی دیتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلو میں آ کر اگر نبی کو وہ سٹیٹس دینا شروع کر دے جو اللہ کا ہے، جب جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، ثالث ثلاثہ کا جو ان کا عقیدہ ہے،
یہی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا، اور جب میرے بارے میں بات کہو تو کہا کرو عبداللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو مقصد یہ جو بتوں کا اور یہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اگر کوئی کسی بت کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اس کا ہرگز معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے معاذ اللہ پیغمبر تو آئے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے کوئی بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی تو اس کا پس منظر ہے کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ شرک ہے۔ دیکھیے جو ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے۔ کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ما شاء اللہ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص، جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فسخرنا لہ الريح تجری بأمرہ، ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا ھذا عطاؤنا، سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ فرمایا فمنن، اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں، او امسک بغیر حساب، یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو بھی، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لوجد اللہ توابا رحیما۔ قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں، کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں، ایک لائیو کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی ہماری بات پہلے مکمل ہونے دیں۔ اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر عمیر صاحب پتہ نہیں اس نقطے کو لے کے کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، واللہ مجھے نہیں پتہ یہ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنی بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی، اور اب یہ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی میں وضاحت کروں۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو انبیاء کے معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ انبیاء کے معجزات کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ، خود حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں، شق قمر کا معجزہ، اور قرآن کریم خود یہ معجزہ ہے، کئی معجزات کا صحیح حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تو معجزات کا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ معجزات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے، کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے اس کو اولاد دے دے گا۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے۔ اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟
ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ میری کیا. بات مکمل ہونے دیں. محیی اور ممیت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں. میری بات مکمل ہونے دیں نا. اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا. یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے. اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں. اگر اللہ یہ اختیار کی بارش برسانی کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیا تو ہمیں کوئی انکار نہیں شرک ہو جائے گا. مگر اس کے لیے دلیل کوشچن ہے کہ شرک ہو میں جائے گا. یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے اللہ قرآن کے میں کر اختیار دیا. دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کے باوجود میری بات رہی اللہ کے نوکر بن کے قرآن کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال کرنا ہے. دیکھیں بھائی صاحب سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے. اس بس اللہ اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر نہیں دے ہوتا. دے وہ بھی تو ٹھیک توحید ہے، ہے. لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی. بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ ہم استعمال سب نہ کیا. الحمدللہ عاشق رسول ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا. اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب. ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا. اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے. اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے. شرک ہمیشہ شرک دیکھیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اس کو بھی یعنی آپ نے کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا. یعنی اس زمانے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک اور نہیں آج تھا. شرک ہو جائے گا. آج شرک ہے. یعنی اگر کوئی اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام ہے. نہیں، سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا. ہاں، اب آپ نے گنجائش نکالی نا. نہیں، گنجائش نہیں حضرت. یعنی ایک طرف تو آپ یوسف علیہ السلام کو اتنے سجدہ سخت ہو گئے، موحد بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا. اب اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی نافرمانی میں ہے. سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں اچھا، ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اپنے حکم سے شرک کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے آپ یہ وہ کہنا اللہ چاہ کی رہے ہیں. اطاعت. نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت. قاری صاحب، جہاں اللہ کہے گا اس وقت یہ کرو تحمل اس کے وقت ساتھ- وہی تحمل عبادت کے ساتھ ہے، سوال اور سن جب لیں. اللہ کہے گا نہیں کرو اس وقت نہ کرنا. میرے خیال سے لفظی نظام یہ ہے. نہیں، لفظی نظام نہیں، تحمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی اصل میں دین کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. دین کیا وما ہے؟ نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے. اللہ وہی شرک کا دین. حکم دیتا ہے. اللہ جو کہے اللہ فرشتوں کو شرک کیا کا حکم دیتا ہے. نعوذ اللہ باللہ من ذالک کا حکم دیا نا. وہ شرک اللہ کا تعالیٰ حکم نے دیا، سجدے کا حکم شرک کا دیا. حکم لیکن نہیں سجدے کو حرام کر آپ دیا. سمجھ نہیں رہے، آپ بات کوئی نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو. اور آج غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام اور شرک میں فرق ہوتا ہے نا قاری صاحب. یہ نہیں سمجھ رہے آپ. یہ نیا مذہب آ گیا. نیا مذہب نہیں ہے. سجدہ اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام حرام ہے. کل بھی حرام، قیامت تک حرام. ولید دیکھیں، اس کی حلت غیر اللہ کے لیے آپ ثابت نہیں کریں. کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کریمین نے اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. تو بھائی ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا. اور یاد رکھ لیں کنفیوژن قاری صاحب دور کریں. اب یہ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے. نہیں، یہ مثال آپ یہ ایسا نہیں اپنے ہے. موقف کے خلاف ہے حضرت یوسف. بتائیے کیسے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی بھی دور میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بندہ شرک کر لے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں وہ تعظیم ہے نا. یوسف علیہ السلام وہ شرک نہیں سمجھتے. وہ تعظیم کا سجدہ ہو رہا ہے. قاری صاحب آپ نے تھوڑا جذباتیت میں غلط بات کہہ دی. میں نے کوئی غلط بات نہیں دیا. یہ میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک میں ہے. غلط بات نہیں کہہ رہا اور معذرت بھی نہیں کروں گا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا. اللہ نے سجدہ کرنے کا صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ یہ آپ بات اپنے مائنڈ میں غلط. اچھا، آپ وضاحت کریں آپ کیا کہنا چاہ اپنے رہے ہیں. الفاظ مجھ سے اچھا، آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت کرنا عبادت تھا. شیطان کو بھی کہا کہ کر، اس نے نہ کیا. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ میری بات تو پوری ہونے دینا. شیطان کو بھی وہی کہا جو فرشتوں سے کہا. Agreed. شیطان نے نہیں کیا، وہ نافرمانی میں آیا. حالانکہ شیطان نے آگے جملے ایسے کہے، یہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی والا ہے، مٹی والا کے آگے آگ والا جھک کے، یعنی اس نے اپنی تنقید سمجھی. فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، جیسے اللہ نے کہا فوراً جھک گئے. یعنی اسلام کہتے اسے ہیں ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن جھکائی. شیطان مشرک نہیں ہے. کوئی بات ہی قاری صاحب شیطان مشرک نہیں ہوا، اس نے نافرمانی کی ہے. اس نے تکبر کیا. اس کو کہیں یہ بولا کہ مشرک ہے وہ. خدا کے ساتھ کسی اور کا ٹھہراتا ہے کیا؟ شیطان مشرک نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں. اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ آپ سے آپ اس کو نافرمانی ٹھہرایا گیا، اس کو متکبر کہا گیا ہے، مگر اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ دیکھیں قاری صاحب کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ کعبے کی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں.
काबा को सजदा नहीं कर रहे होते। ठीक है। अल्लाह तबारक व ताला को सजदा करना यही उबूदियत का तकाजा है। गैरुल्लाह को ठीक सजदा है। इबादत के लिए होगा तो शिरक होगा, ताजीम के लिए है तो शिरक नहीं है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कारी साहब, ताज़ीम एक के मिनट लिए है रुको। तो शिरक नहीं। ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला शिरक करने का हुक्म यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे, याकूब अलैहिस्सलाम को दे, तमाम फरिश्तों से शिरक करवाए? मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी जो है वो इस बारे में अकल करनी चाहिए। एक ताज़ीम व ब्रेक लेकर बात तौक़ीर करते हैं। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, साहबा ने हमेशा क्या कहा है? अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हराम दोनों तरह के सजदे हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है। सजदा ताज़ीमी भी हराम है इस उम्मत में, और इबादत का सजदा तो शिरक है है, ही शिरक, हराम, वो तो शिरक। है ही शिरक। ठीक है, इबादत फर्क वाला तो इस शिरक चीज़ हो का गया। है कि कुछ शिरक आ जाता है, कबीरा गुनाह है, हाँ। हराम दोनों है, मतलब जवाज की किसी की कोई बेशक, सूरत किसी के नजदीक नहीं। बस एक सजदा इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है, और शरीयत में माजी में शराब हलाल थी, बाद में हराम हो गई। तो बस ये फर्क मैं करवाना चाहता हूँ कारी साहब से कि ताजीम और शिरक में जरा ठीक है। डिफरेंस को मलूज रखा। कारी साहब, एक अब कारी साहब आप बता लेकिन कर दें। सजदा ताज़ीमी भी हराम है, सजदा जी, जी, इबादत बिल्कुल, भी बिल्कुल हराम है। बिल्कुल। लेकिन जो मैं सजदा तो आदम सच्ची अलैहिस्सलाम बात को हुआ वो हलाल था। पूछो मैं इनसे, बिल्कुल। ये जब हम आते हैं तो इस्तकबाल करते हैं शुरू में, हाँ। ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाया। कहा मैंने, हो बिल्कुल। ये हमारी अहले हदीस की रग रग में ये बात बैठी हुई है कि सर को अल्लाह के सिवा कहीं नहीं झुकाना। वालिदैन के सामने ये आपने मौका पे काटने बहुत अच्छे से वालिदैन के define कर सामने दिया। अगर कोई झुक जाए तो शिरक नहीं हो जाएगा कारी साहब? दोस्तों, सजदा इबादत वाला हो या ताज़ीम वाला हो, शरीयत मुहम्मदी में अल्लाह के अलावा किसी नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल को और अपने पीरो मुर्शद को सजदा करना बिल्कुल हराम और नाजायज है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद होता है फस्जुदू लिल्लाह, कि बस अल्लाह को ही सजदा करो। और दूसरे मकाम पर फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलक़मर फस्जुदू लिल्लाह, कि सूरज और चांद को सजदा ना करो बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों का सजदा करना और उनकी शरीयत में बहन का भाई के साथ निकाह हो जाना, ये हज़रत आदम की शरीयत थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ने इन चीज़ों को हराम और मना कर दिया है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों का सजदा करना ये अल्लाह ताला का हुक्म था, और ये भी शरीयत अल्लाह ताला की तरफ से थी कि हज़रत आदम की शरीयत में बहन का भाई के साथ निकाह हो जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब शरीयत आई तो अल्लाह का कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माओं से निकाह करना, बेटियों और बहनों से निकाह करना हराम करार दे दिया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में रहते हुए हज़रत आदम की शरीयत का हवाला देना सिवाय जहालत के और कुछ नहीं है। और दोस्तों, ये एतराज़ करना कि अल्लाह ताला ने अपना हक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों दिया और फरिश्तों ने अल्लाह का हक हज़रत आदम को क्यों दिया, तो ये बिल्कुल लुग़्व और बातिल बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा करता है वो कर गुजरता है। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। इस तरह की मिसाल ले लें कि मालिक अपनी मलकियत में से जिस नौकर को चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन एक नौकर दूसरे नौकर को अपने मालिक की मलकियत से कुछ भी नहीं दे सकता। दोस्तों, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो तिजारत के सिलसिले में कहीं गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग अपने चौधरियों को और नंबरदारों को सजदा करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ के लोग तो अपने तकरीम और ताज़ीम वाले लोगों को सजदा करते हैं, तो हमारे नज़दीक तो आपसे बढ़कर ताज़ीम और तकरीम वाली कोई हस्ती नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि हम आपको सजदा करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शरीयत में अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह को सजदा करना हराम करार दे दिया है। अगर मेरी शरीयत में इस तरह सजदा करना किसी को जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खामदों को सजदा करती, अपने शोहरों को सजदा करती। लेकिन मेरी शरीयत में गैरुल्लाह को सजदा करना बिल्कुल हराम है। तो इससे मालूम होता है कि खा ताज़ीमी सजदा हो या फिर तकरीमी सजदा हो या इबादत वाला सजदा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में किसी को भी सजदा करना बिल्कुल हराम और शिरक है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा करना शिरक है, हराम है, उनकी कब्र को सजदा करना हराम है, तो फिर किसी मुर्शिद, किसी पीर, फकीर और अपने रहनुमा को सजदा करना किस तरह जायज़ और हलाल हो सकता है? ये बिल्कुल हराम और शिरक है। आज ये जवाज़ पेश करना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने उन्हें सजदा किया था, हज़रत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया था, तो ये हमारी शरीयत में भी जायज़ और हलाल है। ये सिर्फ जहालत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे नबियों की शरीयतें जो हैं उनके मसाइल अपनी जगह हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मसाइल अपनी जगह हैं। जिस तरह हमारी शरीयत में किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, इसी तरह बहन का भाई के साथ निकाह भी जायज़ नहीं।
اس لیے اس سے استدلال کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ ہے، صرف اس کو ہی روا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہی نہیں ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔